بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بات تاریخ کی چل رہی تھی۔ تاریخ میں ہم نے کل امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھا اور اس درس کو پورا کیا۔ آج چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سوانح عمری سبق نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں اہم واقعات وغیرہ۔ آئیے، ولادت امام کی، یہ کہہ رہے آسمان ولایت کے چھٹے ستارے، آسمان ولایت کے چھٹے ستارے یعنی ولایت کے آسمان کے چھٹے ستارے یعنی چھٹے امام حضرت جعفر ابن محمد۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد۔ کتنی؟ 17 ربیع الاول کو اپنے جد بزرگوار، اپنے جد حضرت رسول خدا کی ولادت کے دن سن 86 ہجری میں، سن کتنی؟ 86 ہجری میں، سن 86 ہجری میں، کتنی سن تھی؟ سن 86 ہجری میں مدینے میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، کس دن پیدا ہوئے؟ بشرا زیدی امام صادق علیہ السلام کس دن پیدا ہوئے؟ 17 ربیع الاول علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، آپ 17 ربیع الاول کو، یہ 17 لکھا ہوا ہے ایسے جو آپ کو صاف 4 لگ رہا ہوگا، یا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے 4 نہیں، 17 ربیع الاول کو اپنے جد بزرگوار، اپنے جد رسول خدا کی ولادت کے دن سن 86 میں پیدا ہوئے، 86 ہجری میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے میں۔ ٹھیک ہے، آپ کے مشہور ترین کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ، چھٹے امام کی ابو عبداللہ۔ اور معروف ترین مشہور ترین لقب آپ کا کیا ہے؟ صادق، مشہور ترین لقب آپ کا صادق۔ پدر بزرگوار آپ کے والد محترم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور مادر گرامی ام فرواد بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ کون ہے؟ ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر۔ محمد ابن ابی بکر کا نام سنا ہے؟ بلے آغا کون تھے؟ مولا علی کے بیٹے تھے، ابو بکر کے بیٹے تھے، لیکن مولا کائنات کا قول ان کے بارے میں یہ ہے، کون ابو بکر؟ وہی مشہور والے ابو بکر جی۔ ان کیسے ہو گئے تھے؟ مولا کے بیٹے کیسے ہوئے تھے؟ یہ پوچھئے۔ انہیں پالا تھا شاید مولا نے۔ ہاں، کچھ پالا بھی تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ شاید ابو بکر کے مرنے کے بعد وہ جو ان کی ماں تھی جناب محمد بن ابی بکر کی، ان کی امی سے مولا نے شادی کی تھی۔ بلے آغا ایسا ہی ہے۔ اور یہ اتنے نیک تھے، آپ نے اردو میں یا کہیں اور تاریخ میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اتنے نیک تھے کہ عائشہ سگی بہن تھی، عائشہ سگی بہن تھی ان کی، لیکن یہ مولا کے ساتھ تھے۔ اور جنگ جمل میں جب وہ مولا کے خلاف، معاویہ کے کہنے میں، بہکاوے میں آ کر مولا کے خلاف جب آئی تو جناب ابو بکر نے بہن کا ساتھ نہیں دیا، مولا کا ساتھ دیا۔ اسی لیے اتنے نیک تھے کہ مولا نے ان کو یہ کہا کہ محمد ابو بکر کے صلب سے میرا بیٹا ہے۔ مولا کا قول ہے ان کے بارے میں، کیا؟ صلب سے بھلے ہی ابو بکر کے ہے لیکن بیٹا میرا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی حقیقت میں نسب کے اعتبار سے دیکھیں تو ابو بکر کے بیٹے تھے، لیکن اتنے نیک تھے، اتنی اچھی تربیت تھی کہ مولا نے یہ کہا کہ ابو بکر۔ اور یہ وہی ہے، کمال دیکھیے کہ جس معاویہ کے بہکاوے میں آ کر جناب عائشہ مولا کائنات کے خلاف خروج کر کے آئی تھی جنگ جمل میں، اس معاویہ کو تو سب کچھ سمجھ رہی تھی، اسی معاویہ نے جناب محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ انہیں گدھے کی کھال میں جلوا دیا، گدھے کی مروا کے گدھے کی کھال میں ڈالا، قتل کرا کے، شہید کرا کے گدھے کی کھال میں کر کے آگ لگوا دی تھی۔ جب جناب عائشہ کو یہ بات پتہ لگی تو آپ بہت روئی،
اور معاویہ پہ بہت لعنت کیا، زندگی بھر اس سے نفرت کرتی رہی. بھلے آقا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کبھی کبھی کیسے بہک جاتا ہے. معاویہ جیسا سفاک مکار جو ہے وہ، جس نے ایسی ایسی حدیثیں گھڑوائی جن کا اثر آج تک ہے. کیسی کیسی حدیثیں گھڑوا کے کہ کیا کہ آپ حکومت کے خلاف نہیں، جو حکومت ہے وہ گویا کہ حکومت جو ہے وہ اللہ رسول کی حکومت ہے، آپ اس کے خلاف نہیں بول سکتے، چاہے یزید جیسا ہی کیوں نہ بیٹھا ہو اس پہ، چاہے کچھ بھی کر رہا ہو، اگر غلط بھی کر رہا ہے آپ نہیں بول سکتے. ایسی ایسی حدیثیں وہی آج بھی ہے. بتاؤ سعودی کے خلاف کوئی بولتا ہے؟ سب کچھ ہونے کے باوجود انہی کو پابندی لگائی جا رہی ہیں، انہی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اسرائیل امریکہ کو تو دوست بنا رکھا ہے، ان کو غیر بنا کے رکھ رکھا ہے، لیکن پھر بھی مخالف مجال ہے جو کوئی ان کے مخالف بول دے. یہ لوگ ہیں، یہ معاویہ کے یہ چالاکی تھی. چلیے آگے چلیے. خوب، تو یہ حالات ہیں. تو یہ محمد ابن ابو بکر کے بیٹے قاسم، یہ وہی ابو بکر ہارون کی بیٹی فروا، وہ آپ کی والدہ ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق، امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق کون ہیں؟ پرہیزگار، با ایمان اور نیکوکار خواتین میں سے تھیں. آپ کی عمر مبارک 65 سال کی تھی. کس کی؟ چھٹے امام کی. 12 سال آپ نے اپنے جد امام زین العابدین دادا کی آغوش محبت میں جد. اور کتنے سال ہیں آگے دیکھنا؟ 19 سال ہے. 19 سال ہم نے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ گزارے. تو دادا کے سامنے 12 سال اور والد کے سامنے 19 سال کے ساتھ گزارے. آپ کی امامت کا زمانہ 34 سال. آپ نے 34 سال 34 سال آپ کی مدت امامت رہی. سن 114 ہجری سے 148 عیسوی تک رہی. ٹھیک ہے، آپ کی خلافت. اب امام کی پرورش کا ماحول کیا تھا وہ دیکھیے. امام کی پرورش کا ماحول، امام نے اپنی زندگی کا نصف زمانہ، آدھا زمانہ اپنے جد بزرگوار اور پدر علی قدر کی تربیت میں گزارا. کیونکہ امام زین العابدین کے سامنے ابھی بتایا کتنے دن تھے جی؟ 12 سال اور یہ قیمتی زمانہ آپ کے لیے ایسے بلند مدرسے اور خاندانی وحی سے علم و دانش اور فضیلت و معرفت الہی کے کسب کا بہترین موقع تھا. یہ علم و فضیلت، دانش، معرفت حاصل کرنے کا بہترین موقع تھا، کیونکہ آپ کے جد بھی تھے اور دادا کے سامنے بھی رہے اور والد بھی. امام علیہ السلام بچپن ہی سے رنج و مصائب کے ساتھ غمزدہ خاندان میں پل کر بڑے ہوئے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ چوتھے امام کے بعد 5ویں امام نے کیا، اس ٹائم چوتھے امام کے سامنے 12 سال رہے، تو چوتھے امام کے سامنے کیسے حالات رہے پوری زندگی ان کی. تو یہ اس کا مطلب ان کا بچپن تھا، وہ سب دیکھا انہوں نے. آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ بھلے آقا. جی. تو امام زین العابدین علیہ السلام کے خاندان جیسا کوئی گھرانہ نہیں ملے گا جس نے ایسے مصائب و علام اور مصیبتیں اور روحانی درد و علم کو دیکھا ہو. آپ کے خاندان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں. امام حسین اور ان کے اصحاب کی شہادت کی جاگوداز، جان نکال دینے والی یاد، ٹھیک ہے، معصوم بچوں اور اہل بیت رسول خدا کے اشکوں نے امام سجاد علیہ السلام کے خاندان کے تمام افراد کو ماتم اور ہمیشہ والے رنج و غم میں مبتلا کر رکھا تھا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولیں اور جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اپنے زمانے کے سیاسی اور اجتماعی حالات سے آپ آشنا ہوتے گئے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے نئے نئے افق کے دروازے کھلتے رہے، نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے وجود میں آتی رہیں. آپ بہت قریب سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے جد، آپ کے دادا اور پدر اور آپ کے والد محترم کے ایک ایک عمل کی اور آپ کے گھر آنے جانے والے لوگوں کی، جتنے بھی لوگ آپ لوگوں سے ملتے تھے اور آنے جانے والے لوگ تھے اور آپ کے باپ دادا سب کی اموی مشینری، جو بنی امیہ کا جو مشینری تھی نا، یہ حکومت تھی، یہ سب
نگرانی کر رہی تھی، ایک طرح سے نظر بند سا کر رکھا تھا، اور یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اصحاب کتنی زحمت اور دشواری کے ساتھ آپ سے ملاقات کر پاتے تھے، اور چھٹے امام یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ آپ کے اصحاب کس طریقے سے بڑی مصیبتوں سے آپ سے مل پاتے تھے، کیونکہ بہت سختیاں تھیں۔ ایسے حالات میں آپ نے آنکھیں کھولی۔ دوسری طرف دادا اور پدر بزرگوار کے پاس تشنگان علوم، جو علوم کے پیاسے لوگ تھے، علم کے پیاسے لوگ تھے، ولو محدود تعداد میں، ولو اگرچہ وہ محدود تھے، محدود تعداد میں تھے، لیکن آنے جانے سے، ان لوگوں کے آنے جانے سے مختلف علوم اسلامی اور علمی اور فقہی بحثوں کا آپ نے مشاہدہ کیا تھا۔ آپ نے مختلف علمی بحثیں بھی دیکھ رہے تھے اپنے بچپن میں، اصول امامت کو مستحکم بنانے اور احکام دین کو بیان کرنے، اسلام کی اصلی تہذیب کی نشر و اشاعت، اس کو پھیلانا، اور اہل بیت علیہ السلام کی روش پر قرآن کی تفسیر کی راہ میں اپنے والد کی کوششوں اور دشواریوں کا آپ نزدیک سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے والد محترم کتنا کچھ کر رہے ہیں نشر و اشاعت کے لیے، اہل بیت کی روش پر قرآن کی آپ تفسیر کر رہے ہیں، کیسے لوگوں کی پرورش کی، کیسے دین پھیلایا، یہ سب آپ دیکھ رہے تھے، سب کے گواہ تھے۔ آئیے اب امام کا اخلاق اور ان کی سیرت کیا تھی؟ چھٹے امام کا اخلاق اور سیرت، امام جعفر صادق علیہ السلام اسلامی اخلاق اور انسانی فضائل کا مکمل نمونہ تھے۔ جو انسانی اخلاق ہونے، اسلامی جو اخلاق ہونا چاہیے وہ اخلاق تھا، اور انسانی جو فضیلتیں وہ سب آپ میں تھیں، مکمل نمونہ تھے، جیسا کہ آپ نے خود اپنے پیروکاروں سے فرمایا، جیسا کہ چھٹے امام نے خود اپنے چاہنے والوں سے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، آپ ایسے بنو کہ جو لوگوں کو دعوت دیں زبان سے ہٹ کر۔ مطلب کیا مطلب؟ وہ زبان سے ہٹ کر دعوت دیں، یعنی اب زبان سے نہیں، اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دو، آپ کے عمل سے لگے۔ یہ نہیں کہ بس لوگوں سے کہیے نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، یہ کریے، خیرات دیجیے، بھائیوں کو خیال رکھیے، اس کا خیال رکھیے، یہ وہ کریے، اور آپ خود ایسے ہیں نہیں۔ یعنی اپنے عمل سے لوگوں کو نیک تبلیغ کیجیے، نہ یہ کہ بس زبان سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آقا۔ بہترین۔ زندگی کے تمام پہلوؤں میں اسلام کی روشنی کا درس پہنچانے کے لیے آپ کی پوری زندگی وقف تھی۔ اب ہم آپ کے اخلاق و سیرت کے چند نمونوں کی طرف یہاں اشارہ کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے راستے پر چلنے والوں اور آپ کے مکتب کی نگرانی کرنے والوں کے لیے سر مشق قرار پائے، جو ہم لوگوں کے لیے، ہم طلاب کے لیے، ہم دین حاصل کرنے والوں کے لیے وہ آئیڈیل ہوں۔ وہ ہم دیکھیں گے آپ کی سیرت کیا تھی، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا۔ مثال کے طور پر آپ کا حلم و بردباری، حلم و بردباری کتنی تھی؟ دیکھیے، حفص ابن ابی عائشہ سے روایت ہے کہ کس سے؟ ساجد نہیں آئے ہیں نا آج؟ حفص ابن ابی عائشہ سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے خدمت گزار کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ چھٹے امام نے اپنے خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا، لیکن جب دیر ہو گئی تو آپ خود ہی اس کام کے لیے نکل پڑے۔ غلام کو آپ نے دیکھا کہ ایک گوشے میں سو رہا ہے، جب جا کے دیکھا تو غلام ایک کونے میں بیچارہ پڑا ہوا سو رہا ہے، آپ اس کے سرانے بیٹھ کر اس کو پنکھا جلنے لگے۔ ٹھیک ہے، پنکھا جلنے لگے، آپ اس کو پنکھا جلنے لگے۔ غلام جب بیدار ہوا تو آپ نے اس سے صرف اتنا کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان دن میں بھی سوئے اور رات میں بھی، رات تمہارے لیے ہے لیکن دن ہمارے لیے، بس اتنا کہا، اسے سوتا سلایا۔ بے آپ کا اور کیا اخلاق اور آپ کی سیرت؟ عفو اور درگزر، عفو اور درگزر یعنی معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے خبر دی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے خبر دی کہ آپ کے فلاں چچا زاد بھائی نے لوگوں کے درمیان آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے، آپ کے چچا زاد بھائی نے آپ کو بہت برا بھلا کہا ہے۔ آپ اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد آپ نے رقت قلب سے فرمایا، رقت کے ساتھ فرمایا، خدایا میں نے اپنا حق ادا کر دیا، تیرا جود و کرم سب سے زیادہ ہے، تو اس سے میں نے تو اسے معاف کر دیا، تو اسے معاف کر دے میرے چچا کے بھائی کو۔ کون ہے وہ؟ انہوں نے، اور اس کے اعمال کا مواخذہ نہ کرنا، اس کی پکڑ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا، تو یہ آپ کی دیکھیے کتنی اچھی سیرت دیکھیے، آپ کا اخلاق دیکھیے، آپ کا کردار دیکھیے،
آپ کو پتہ لگا کہ آپ کے چچا کے بیٹے نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم یہ نہ سوچیں کہ فلاں شخص تو میرا دشمن ہے، اس نے میری غیبت کی تو اسے تو میں بخشنے کا ہی نہیں ہوں، میں تو معافی نہ کرنے کا، قیامت کے دن دامن پکڑوں گا اس کا۔ نہیں، اگر وہ آپ نے حدیث سنی ہے، اگر تم لوگوں کو معاف کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہلو، بھلے آقا، آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، نہ سوچیے کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے یا میں تو اس نے میری غیبت کی ہے اس سے سارے بدلے نکال لوں گا میں قیامت میں نہ معاف کرنے کا اس کو۔ تو آپ اگر اتنے تنگ نگاہ، ہم اگر اتنے تنگ نگاہ بن جائیں گے اور پھر اللہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہماری ہر چیز کو معاف کر دے، تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تم اتنے تنگ نگاہ ہو، تنگ ظرف ہے آپ کا، آپ معاف کرنے کو تیار نہیں ہو بندوں کو، اور مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میں ہر چیز معاف کر دوں آپ کی؟ جی جی آقا، جی، اس لیے ہر ایک کو معاف کرنا فرض ہے، مگر ایک اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے جسے، دیکھیں معافی جو ہے وہ حدیث ہے ساتویں امام کی ظاہراً کہ معاف کرنا جتنا نیک لوگوں کی اصلاح کرتا ہے اتنا ہی کمینے لوگوں کی فساد برپا کرتا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کو معاف کرو گے غلطی کرنے پہ تو اس کی اصلاح ہوگی، لیکن جو کم وقت کم ظرف ہے اس کو معاف کرو گے تو وہ بڑھ کے اس سے بڑھ کے برائی کرے گا پھر، اور یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ معافی کا حقدار ہے کہ نہیں؟ معاف کیجئے، لیکن جو بار بار آپ کے معاف کرنے کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے تو پھر اس کا حساب کتاب کیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے مولا نے فرمایا ساتویں امام نے ظاہراً کہ معاف کر دینا جتنا نیک سیرت نیک انسان کی یا اصلاح کرتا ہے برے اور کم ظرف انسان میں اتنا ہی فتنہ برپا کر دیتی ہے معاف کر دینا، ایسے انسان کو نہیں معاف کرنا چاہیے، لیکن جو معافی کے حقدار ہیں انہیں ہمیں معاف کرنا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے تو میری ناراضگی ہے اس لیے میں اسے معافی نہیں کروں گا، اس نے میری غیبت کی میں قیامت کے دن اس کے سارے اعمال لے لوں گا اپنے عمل میں۔ نہیں بھائی، اتنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم اتنے کنجوس بن جائیں اور اللہ سے امید رکھیں کہ ہماری ہر خطا معاف کر دے؟ نہیں، دیکھیے امام نے کیا کیا آپ کی سیرت، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو آئیے دیکھیے امام کی سیرت کیا ہے۔ امام کو جب پتہ لگا آپ کے چچا کے بیٹے نے ایسا کہا ہے تو آپ کھڑے ہوئے، وضو کیا، نماز پڑھی اور کہا پروردگارا رقت قلب سے میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، کیونکہ انسان کا حق کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ انسان کا حق کیا ہے؟ کن سکینہ شارب غلام علی، انسان کا حق کیا ہے بشرا؟ معاف کر دینا۔ جی، جب ہمارا حق معاف کر دینا ہے تو ہم نے اپنا حق ادا کیا، ہم خدا سے کہہ رہے ہیں امام میں نے اپنا حق ادا کیا، تیرا جود و کرم تیری سخاوت بہت زیادہ ہے، تو بھی اسے معاف فرما۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پروردگار اس کے ہی نہیں، اس کو ہی نہیں، آپ کو اور ہمیں بھی بہت بالکل معاف کر دے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کل انشاءاللہ دوسرا ایک واقعہ وہ پڑھیں گے کہ آپ کا کیا کردار، کیا اخلاق، کیا سیرت تھی چھٹے امام کی، انشاءاللہ۔